انسان کی کہانی روداد سفر، خدائی انجمن میں عبادت کے انداز۔ مندر کے اندر داخل ہوئے تو پہلا استقبال ایک بو نے کیا، جو ہمارے لحاظ سے خوشبو تو نہیں کہی جا سکتی، مگر یہ مذہبی نوعیت کی کوئی تیز خوشبو تھی جس کی تیز بو ہر طرف پھیلی تھی۔ مندر کے ساؤنڈ سسٹم پر مسلسل مختلف منتر اور اشلوک کا ورد جاری تھا۔ یہ دونوں چیزیں مستقل ہی ہمارے ساتھ رہیں۔ مندر کے اندر خداؤں کی ایک انجمن موجود تھی۔ کم و بیش تمام اہم ہندو دیوی دیوتاؤں کے بت موجود تھے یا پھر دیواروں پر ان کی شبیہ مجسم تھی۔ ہر شخص اپنی مرضی کے بت کے پاس جا کر پوجا کر رہا تھا۔ پوجا کرنے کے انداز بھی جدا تھے۔ کوئی ڈنڈوت کر رہا تھا، کوئی منتر پڑھ رہا تھا، کوئی ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، کوئی خاموش مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا، کوئی نذر پیش کر رہا تھا، کوئی استھان پر چراغ جلا رہا تھا، کوئی وہاں کی گھنٹی بجا رہا تھا اور کوئی کسی استھان کے چکر لگا کر طواف کر رہا تھا۔ مگر دو چیزیں ایسی تھیں جو بہت ہی دلچسپ تھیں۔ پہلا، ہنومان یعنی بندر دیوتا کے مجسمے کے سامنے ایک صاحب بندروں کی سی حرکتیں کر رہے تھے اور انہی جیسی آوازیں نکال رہے تھے۔ دوسری ایک خاتون تھیں جو ایک بت کے سامنے ایک نوعیت کا رقص پیش کر رہی تھیں، جو کچھ ہمارے ہاں قوالیوں میں آ جانے والے حال سے مشابہ تھا۔ احمد صاحب نے ان خاتون سے اجازت لے کر یہ منظر ریکارڈ کر لیا اور ڈاکیومنٹری کی ابتدا میں جو مناظر آتے ہیں ان میں سے ایک ان خاتون کی عبادت ہے۔ پائل کی آواز اور اظہار زینت کی ممانعت۔ ایک بڑی دلچسپ چیز جو وہاں سامنے آئی وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم تھا۔ قرآن مجید نے سورہ نور میں جہاں مرد و زن کے اختلاط کے آداب بیان کیے ہیں، وہاں خواتین کو یہ خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ اگر انہوں نے پائل پہن رکھی ہو تو قدم زور زور سے مار کر نہ چلے۔ پرانے زمانے کی خواتین کے زیورات میں یہ بھی عام طور پر شامل ہوا کرتا تھا، مگر آج کل خواتین کے زیورات میں یہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ اس کی کشش کا اندازہ مجھے مندر میں اس طرح ہوا کہ ایک موقع پر چھن چھن کی آواز آنا شروع ہوئی۔ وہ آواز دور سے آ رہی تھی اور بتدریج قریب آتی جا رہی تھی۔ اس چھن چھن کی تاثیر بہت مسحور کن تھی۔ میری نگاہیں اس آواز کا ماخذ تلاش کر رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ میں نے بے اختیار اس کے قدموں کو دیکھا تو ایک خوبصورت سی پائل اس کے قدموں میں پڑی تھی اور آواز اسی کی تھی۔ وہ ہمارے پاس سے گزری اور ایک بت کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو آواز بند ہو گئی۔ مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ پائل کی آواز لازماً توجہ حاصل کرتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ مردوں کے ذوق جمال کو بھی بیدار کرتی ہے۔ یہی معاملہ باقی زیورات کا بھی ہے۔ ہر انسان فطری طور پر توجہ چاہتا ہے۔ خواتین کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیورات صرف خوبصورتی بڑھانے کا نہیں بلکہ توجہ حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ اسی اصول پر اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اجنبی مردوں کے سامنے اپنے زیورات کی نمائش سے منع کیا ہے۔ توجہ کسی تعلق، وجہ اور کام سے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب یہ ذوق جمال کے تحت ہوتی ہے تو شیطان جلد یا بدیر اسے شہوت میں بدلتا ہے۔ یہاں سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ زنا ایک گناہ نہیں، ایک نشہ ہے جس سے جان چھڑانا ممکن نہیں۔ قرآن نے اسی لیے اس نشے کی طرف جانے کے ہر راستے کو ابتدا ہی میں بند کر دیا ہے۔